آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہ اس لیے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے مخلص ساتھی ہیں اور میرے رازدار ساتھی ہیں۔ دو جملے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمائے، فَإِنَّهُمْ قَرِشِي وَعَيْبَتِي، فرمایا کہ یہ مخلص میرے خاص آدمی ہیں۔ فرمایا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، اب ہمارے اوپر ان کا حق ہے کہ ہم ان کے حق کو پورا کریں، کہ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، کہتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار۔ نبی نے فرمایا انصار سے وہی محبت کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، انصار سے وہی محبت کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، اور انصار سے وہی دشمنی کرے گا جو منافق ہوگا۔ انصار سے، مدینہ کے لوگوں سے وہی لوگ دشمنی کریں گے جو منافق ہوں گے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انصاری صحابہ سے محبت کی جائے، منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ انصاری صحابہ سے دشمنی کرتا ہے۔ یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ دوسرے لوگ دنیا بھر کی دولت لے کر کے جائیں، لیکن تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا ملا؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ چلے جائے؟ اتنا سننا تھا، انصاری صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے انصاری صحابہ سنو، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک طرف دنیا کے لوگ جائیں گے اور دوسری طرف انصار کے لوگ جائیں گے، قسم خدا کہ میں انصار کے لوگوں کے پیچھے جاؤں گا، اگرچہ کہ وہ راستہ کٹھن راستہ ہو، اگرچہ کہ وہ راستہ بہت ہی مشکل راستہ ہو، لیکن میں انصار کے لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصیکم بالانصار فإنهم کرشی وعیبتی۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ وصیت کہتے ہیں انسان کسی کو کوئی تاکید کرتا ہے، یا پھر کوئی مرنے سے پہلے کسی کو ایک تاکید کر کے، وصیت کر کے، نصیحت کر کے جاتا ہے کہ دیکھو میرے بعد تم کو ایسے رہنا ہے، تمہیں زندگی ایسے گزارنا ہے، یا پھر میرا مال ہے تمہیں اس طرح سے تقسیم کر لینا ہے، بہرحال جو بھی، تو اسے وصیت کہتے ہیں۔ اور انسان اپنی زندگی کے آخری مراحل میں وصیتیں کرتا ہے۔ تو ایسی ہی کچھ وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری دنوں کے اندر آپ نے فرمائی ہیں۔ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے انتقال سے تقریباً 100 دن پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر، الگ الگ جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وصیتیں فرمائی ہیں۔ تو اس وصیتوں کو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے، آپ نے فرمایا اوصیکم بالانصار فإنہم کرشی وعیبتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، وصیت فرمائی۔ کب وصیت بیان فرمائی اور کیا وصیت فرمائی؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ایک مسجد میں تشریف لائے، منبر رسول پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملے کہے، خطبہ دیا۔ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کبھی دوبارہ منبر رسول پر نہیں چڑھے، آپ کو موقع نہیں ملا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر وصیت فرمائی۔ کیا وصیت کی؟ فرمایا اوصیکم بالانصار۔ یہی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا کہ اے میرے صحابہ میں تمہیں انصار کے بارے میں، مدینہ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی انہیں انصاری صحابی کہا جاتا ہے، اور جو مکہ سے آئے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ اس کو اچھا یاد رکھیں، مکے سے جو آتے ہیں ہجرت کر کے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں رہنے والے صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی انہیں انصار کہا جاتا ہے، انصاری صحابی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے مخلص ساتھی ہیں اور میرے رازدار ساتھی ہیں۔ دو جملے اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمائے، فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعَيْبَتِي۔ فرمایا کہ یہ میرے مخلص ساتھی ہیں۔ ویسے تو بہت سے دوست ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ مخلص میرے خاص آدمی ہیں،
اور بڑے رازدار ہیں یہ میرے صحابہ۔ اور فرمایا آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ذمہ داری تھی انہوں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اب ہمارے اوپر ان کا حق ہے کہ ہم ان کے حق کو پورا کریں۔ جو ذمہ داری انہوں نے لی تھی انصاری صحابہ نے، انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری کسے فرمان اللہ کے رسول جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، مہاجرین ہیں، جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں انصاری صحابہ سے، مدینہ کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں وصیت فرمائی ہے، حکم فرمایا۔ آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، کہتے ہیں آیت الایمان حب الانصار وآیت المنافق بغض الانصار۔ نبی نے فرمایا انصار سے وہی محبت کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، انصار سے وہی محبت کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، اور انصار سے وہی دشمنی کرے گا جو منافق ہوگا۔ انصار سے، مدینہ کے لوگوں سے وہی لوگ دشمنی کریں گے جو منافق ہوں گے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ انصاری صحابہ سے محبت کی جائے، اور منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ انصاری صحابہ سے دشمنی کرتا ہے۔ جسے آپ دیکھ لیں کہ وہ مدینہ کے لوگوں سے دشمنی کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کلیئر کٹ بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بہترین ساتھیوں سے، انصار مدینہ سے محبت رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی انصاری صحابہ کے بارے میں، مدینہ کے لوگوں کے بارے میں حدیث بیان فرمائی، ان کی خوبی کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں انصار کی عورتیں اور ان کے بچے، کسی حدیث کے الفاظ ہیں کسی دوسرے شہر سے اندر آ رہے تھے یا کسی دعوت سے وہ لوگ مدینہ میں آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ کن کے لیے؟ انصاری صحابہ کے لیے، ان کی عورتوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری عورتوں سے، ان بچوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الانصار، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب ہے تو وہ تمہاری جماعت ہے۔ اللہ کے نبی نے جملہ 2 مرتبہ فرمایا۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اے انصار کی جماعت، دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے، جن کو میں پسند کرتا ہوں، میرے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ تمہاری جماعت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر ان انصار مدینہ سے، مدینہ کے لوگوں سے اللہ کے رسول نے اتنی محبت کیوں رکھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ میرے نزدیک تم ہو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ وصیت کی ہے، ہم کو اور آپ کو وصیت کی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے انصاری صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کسی کی اہمیت بتائی گئی، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے کہا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں کہا گیا، کیوں ان کی اہمیت بیان کی گئی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابہ کو اللہ کے رسول نے ایسا کیوں کہا؟
اور ایسے الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. خطبے کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کے بارے میں کیا فرمائے. محترم حضرات، اس کا سب سے پہلا ریزن، سب سے پہلی وجہ یہ ہے، بہت سی وجوہات ہیں، اگر میں اسے خطبے میں سمیٹنا چاہوں ایک خطبہ کے خطبے میں نہیں سمیٹ سکتے. آئیے چند مثالیں پیش کرتا ہوں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیوں کرتے تھے اور آپ نے ان کے بارے میں وصیت کیوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ رہے تھے ہجرت کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ سے، مدینہ کے لوگوں سے مدد مانگی. کہا اے مدینہ کے لوگوں، میں مکہ کو چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کو آنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے پناہ دے سکتے ہو؟ کیا تم اپنے ملک کے اندر مجھے رکھ سکتے ہو؟ اور یاد رکھیں یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سارا زمانہ بن چکا تھا. قریش کے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے تھے اور عرب کے تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن چکے تھے. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور گویا کہ معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں لا کر رکھنا، نبی کو پناہ دینا، نبی کے صحابہ کو پناہ دینا، گویا کہ عرب کے لوگوں سے دشمنی مول لینا ہے، عرب کے لوگوں سے دشمنی مول لینا ہے. اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں اے مدینہ کے لوگوں، میں مدینہ آنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو پناہ دے سکتے ہو؟ انصاری صحابہ قربان جائیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے، لیکن ہم آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں آ جائیں. اللہ کے نبی اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھیوں کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہم اپنے بیویوں کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے نبی ہم آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کی بھی ویسے ہی حفاظت کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں سے جو محبت کرتے تھے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب دنیا کے لوگوں نے نبی کو، ان کے ساتھیوں کو مدد دینے سے انکار کر دیا تو مدینہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو مدد کی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مدینہ آ گئے، جانتے ہیں اس وقت کیا حالت تھی؟ مکہ کے لوگوں پر مکے والوں نے پابندی لگا دی کہ جو کچھ مال تم نے کمایا ہے، مکہ کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو سارا مال یہیں پر چھوڑ کر جانا پڑے گا. صحابہ نے، مہاجر صحابہ نے، مکہ کے صحابہ نے اپنے جتنی پراپرٹی تھی، جتنا مال کمایا تھا، سب مکہ میں چھوڑ دیا، خالی ہاتھ مدینہ کو آ گئے. چلتے اٹھتے بیٹھتے سواریوں پر جیسے ہو سکتا تھا پھڑ پھڑاتے ہوئے مدینہ پہنچ گئے. نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ کھانے کے لیے کھانے کا انتظام ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام ہے. مہاجر صحابہ مکہ کو اس حالت میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری صحابہ، یہی مدینہ کے لوگ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے. کہا یا رسول اللہ، آپ کے ساتھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، کھانے کے لیے کھانا ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں. اللہ کے نبی، ہم وعدہ کرتے ہیں ہمارے مدینہ کا ہر گھر آپ کے ایک ایک ساتھی کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے. جتنے بھی آپ کے ساتھی ہیں، ایک ایک ساتھی کو آپ ہمارے ایک ایک گھر میں ذمہ داری دے دیں، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے پہننے کا، اس کے رہنے کا، تمام انتظامات کی ذمہ داری ہماری ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو بٹھایا، مکہ کے آنے والے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مدینہ کے لوگوں، یہ جو مکہ سے لوگ نکل کر کے آئے ہیں، نہتے آئے ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آج سے یہ تمہارے بھائی ہیں، آج سے یہ تمہارے بھائی ہیں، لے جاؤ انہیں اپنے گھر کے اندر پناہ دو. اللہ اکبر.
مہاجر صحابہ کو انصاری صحابہ نے، مدینہ کے لوگوں نے گھر میں جگہ دی، کھانے کے لیے کھانے کا انتظام کیا، کپڑوں کا انتظام کیا، رہنے سہنے کا انتظام کیا. یہ قربانیاں مدینہ کے صحابہ نے عطا کی. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں سے اس قدر محبت کیا کرتے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، کہتا یا رسول اللہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اللہ کے رسول میرے لیے کھانے کا انتظام فرما دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے پاس آدمی کو بھیجا، جاؤ میرے بیویوں کے گھر میں جا کر کے پوچھو کہ کس کے گھر میں کھانا ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو لے کر کے آؤ. وہ آدمی گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیویوں کے پاس، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی کے گھر میں کچھ نہیں تھا. وہ آدمی واپس آئے، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں تمام گھروں میں نے چھان مار لیا، کہیں کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو آواز لگائی، کہا اے لوگو تم میں سے کون ہے جو آج میرے اس مہمان کو اپنے گھر کا مہمان بنا سکتا ہے تم میں سے کوئی؟ انہی صحابہ، انصاری صحابہ میں سے، مدینہ کے صحابہ میں سے ایک صحابی رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے جن کا نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ موقع مجھے عطا فرمائیں، میں آپ کے مہمان کو آج اپنے گھر کا مہمان بنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ابو طلحہ جاؤ اس مہمان کو لے جاؤ، اس کی جو ہے آپ تم مہمان نوازی کرو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گھر گئے. آپ نے اپنی بیوی ام سلیم سے کہا ام سلیم آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. کہا ابو طلحہ کیا خوش قسمتی کی بات ہے، کیا خوشخبری لے کر آئے؟ کہا ام سلیم اللہ کے رسول کے گھر کا مہمان آج ہمارے گھر کا مہمان بننے والا ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی ہماری کیا ہو سکتی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں مہمانوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا اللہ کے رسول کا مہمان آج ہمارے گھر کا مہمان ہے. ام سلیم نے کہا ابو طلحہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے، بس ان بچوں کے لیے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ام سلیم سے ابو طلحہ نے کہا، ابو طلحہ کہتے ہیں ام سلیم بچوں کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کر کے سلا دینا، ہم اپنے آپ کو بھوکا سلا دیں گے. اللہ کے رسول کے گھر، ہمارے گھر جو اللہ کے رسول کا مہمان آ رہا ہم اسے کھانا کھلا. ایک آدمی کا کھانا رکھا ہوا تھا. ام سلیم سے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ام سلیم جب اللہ کے رسول کا مہمان ہمارے گھر میں آ جائے، دسترخوان پر بیٹھ جائے، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، اس لیے کہ ایک آدمی کا کھانا رکھا ہوا ہے، اگر میں بھی اس کے ساتھ کھا لوں تو پھر اس کے لیے ناکافی ہوگا، تو اس لیے چراغ کو بجھا دینا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا، وہ مہمان کھا کر کے نکل جائے، چراغ کو بجھا دینا. ام سلیم نے کہا ٹھیک ہے. ابو طلحہ گئے، مہمان کو بلا کر لایا، دسترخوان پر بٹھا دیا. جب دسترخوان پر مہمان بیٹھ گیا، کھانا شروع ہو رہا تھا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے چراغ کو بجھا دیا. اب یہ جو مہمان تھا جو کھانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا میزبان، یہ گھر والا میرے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اور اندھیرے میں وہ کھانے سے فارغ ہو گئے اور فارغ ہو کر گھر سے باہر چلے. اللہ اکبر. صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ تم نے ایسا رات میں کون سا عمل کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری شان میں آیتیں نازل فرما دی. ابو طلحہ تم نے جو عمل کیا ہے رات میں، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تمہاری شان میں آیتیں نازل فرما دی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اے نبی آپ کے امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو خود ضرورت مند ہو کر دوسروں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اللہ کے رسول آپ کے امت کے یہ لوگ ہیں. اللہ اکبر.
تو محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں سے اس لیے محبت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے مہاجر صحابہ کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو انہوں نے قربان کر دیا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انصاری صحابہ سے محبت فرماتے، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اوصیکم بالانصار، لوگوں میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیوں؟ انہوں نے وہ قربانیاں پیش کی ہیں. آئیے ایک اور مثال میں پیش کرتا ہوں. مدینہ کے لوگوں نے مہاجرین کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کی ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے خالی ہاتھ آئے. بہت بڑے تاجر تھے، لیکن مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے جا رہے ہو تو مال چھوڑ کر جانا پڑے گا. سب کچھ قربان کر کے نہتے خالی ہاتھ مدینہ آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو، سعد بن ربی ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، کہا کہ سعد بن ربی، آج سے عبد الرحمن بن عوف تمہارے بھائی ہیں. مکہ کے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ایک ایک آدمی کو ایک ایک گھر میں ذمہ داری دی جا رہی تھی. تو اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن ربی سے کہا کہ اے سعد بن ربی، عبد الرحمن بن عوف مکہ سے آئے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں. عبد الرحمن بن عوف آج سے تمہارے بھائی ہیں، لے جاؤ ان کی مہمان نوازی کرو، لے جاؤ ان کو اپنے گھر میں. اللہ اکبر. محترم حضرات، حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، عبد الرحمن، اللہ کے نبی نے تم کو آج سے میرا بھائی بنا دیا ہے. اب بھائی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے حق کو ادا کروں. حق یہ ہے کہ میرے پاس 2 باغ ہیں، 2 باغیچے ہیں، ان میں سے ایک باغیچہ میں تم کو دے دیتا ہوں، ایک باغیچہ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں. کون مثال پیش کرے گا؟ یہ سگا بھائی نہیں ہے، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں. جب اللہ کے رسول نے ان کو بھائی بنا دیا ایمان کی بنیاد پر، انہوں نے کہا کہ 2 باغ ہیں، ایک باغ تم کو دے دیتا ہوں، ایک باغ میں رکھ لیتا ہوں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج سگے بھائی کو حصہ دینے کے لیے ہم وراثت میں تیار نہیں ہیں. سگے بھائی کو ہم وراثت میں حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر کسی بھائی کو ہمارے پاس سے ایک بالش جگہ میں ملنا ہے تو ایک بالش جگہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن قربان جائیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، کہا کہ 2 باغ ہیں، ایک باغ میں تم کو دے دیتا ہوں. اور اس سے بڑھ کر ایک ایسا جملہ کہا، تاریخ کے اوراق میں، تاریخ کے کتابوں کے اندر سنہرے حروف سے اس کو لکھا جا سکتا ہے، سنہری سیاہی سے اس کو لکھا جا سکتا ہے. حضرت سعد بن ربی نے کہا، عبد الرحمن بن عوف، میری 2 بیویاں ہیں، میں تمہارے سامنے 2 بیویوں کو ٹھہرا دیتا ہوں، جس کو پسند کرنا ہے تم پسند کر لینا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، پھر تم اس سے نکاح کر لینا. فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف 2 بیویاں ہیں، ان کو سامنے ٹھہرا دوں گا، جو تمہیں پسند آ جائے اس سے نکاح کر لینا، میں نکاح کرانے کے لیے تیار ہوں، میں اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. محترم حضرات، یہ قربانیاں انصار مدینہ نے، مدینہ کے لوگوں نے اس مہاجرین کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے قربانیاں پیش کی. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی باغیرت آدمی تھے، ہمارے جیسے بے غیرت نہیں تھے. کہا، سعد بن ربی، تم نے تو اپنی بات پیش کر دی، کہا کہ 2 باغ میں سے ایک دے دوں گا، 2 بیویوں میں سے ایک دے دوں گا، لیکن میرے اندر بھی اللہ نے غیرت رکھی ہے. کہا، سعد بن ربی، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلنی علی السوق. کہتے ہیں سعد بن ربی، اللہ تمہارے کاروبار میں، تمہارے اہل و عیال میں، گھر و بار میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے. دلنی علی السوق، ذرا مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں تجارت کر کے اپنی زندگی بسر کر لوں گا. اللہ اکبر. یہ تاریخ پیش کی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو محترم حضرات، یہ قربانیاں جو انصاری صحابہ نے پیش کی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کے بارے میں فرمایا، اوصیکم بالانصار، کہا کہ انصار کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا.
آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے انصاری صحابہ نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابہ کے بارے میں کیا تاریخی الفاظ کہے ہیں، وہ ایک جملے سن لیں، میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ جنگ حنین کے بعد، غزوہ حنین کے بعد جب مسلمانوں نے اس جنگ کو جیت لیا تو مال غنیمت بہت سا مال آ گیا۔ اب جب تقسیم ہو رہی تھی مال غنیمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کو تقسیم کر رہے تھے، ایک طرف انصار کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، دوسری طرف مکہ کے لوگوں کی جماعت بیٹھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال تھا اٹھایا، مکہ کے جو مہاجرین تھے ان مہاجرین کو دینا شروع کر دیا۔ انصاری صحابہ بازو بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے شاید اللہ کے رسول اب ہمیں دے دیں گے، اب ہمیں دیں گے، اب ہمیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے لوگوں کو مال دے دیتے، بلاتے لوگوں کو مال دے دیتے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے سارا مال غنیمت جو رکھا ہوا تھا سب ختم ہو گیا۔ انصاری صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے چھوٹے ہو گئے، ہم نے اتنی قربانیاں دے دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو ہم سمجھ رہے تھے شاید ہمارے پاس بھی بانٹ دیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے سارا مال مہاجرین کو تقسیم کر دیا، ہمیں کچھ نہیں۔ صحابہ، انصاری صحابہ، ان کے چہرے چھوٹے ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انصاری صحابہ پر پڑی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو بھانپ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین چلے گئے، انصاری صحابہ کی جماعت خالی ہاتھ ایسے ہی بیٹھے ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے ان سے خطاب کر کے کہا، یا معشر الانصار، اے انصار کی جماعت، تم تعجب کر رہے ہو کہ میں نے دوسروں کو سب کچھ دے دیا، تمہیں کچھ نہیں؟ اے انصار کی جماعت سنو، دوسرے لوگ بکریاں لے کر چلے گئے، اونٹ لے کر گئے، مال و دولت کے انبار لے کر کے چلے گئے۔ یا معاشر الانصار، اے انصار کی جماعت، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ دوسرے لوگ دنیا بھر کی دولت لے کر کے جائیں، لیکن تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ ہمیں کیا ملا؟ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ چلے جائیں، دنیا کے لوگ دنیا کی دولت لے کر جائیں؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں؟ اتنا سننا تھا، انصاری صحابہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے انصاری صحابہ سنو، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک طرف دنیا کے لوگ جائیں گے اور دوسری طرف انصار کے لوگ جائیں گے، قسم خدا کی میں انصار کے لوگوں کے پیچھے جاؤں گا، اگرچہ کہ وہ راستہ کٹھن راستہ ہو، اگرچہ کہ وہ راستہ بہت ہی مشکل راستہ ہو، لیکن میں انصار کے لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ اور فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ہوتا۔ اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ دنیا کے لوگ دولت لے کر کے جائیں اور تم اپنے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاؤ؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا فرمائی، فرمایا، اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں، چونکہ انصار کو کچھ نہیں ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اللہم ارحم الانصار، کہتے ہیں اللہ انصار پر رحم فرما، انصار کی اولاد پر رحم فرما، انصار کی اولاد پر، ان کے پوتروں پر بھی رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لوگوں کے لیے، مدینہ کے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی، ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ تو اس لیے محترم حضرات، اس حدیث میں آخر میں مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو وصیتیں کی ہیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی، اوصیکم بالانصار، کہ لوگوں میرے انصاری جو صحابہ ہیں، مدینہ کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ وصیت ہم سب کو یاد رکھنی ہے، اور مدینہ کے لوگوں کی ہم کو اور آپ کو عزت کرنی ہے۔ آج بھی آپ جائیں، مدینہ کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں،
آپ جا کر کے مدینہ میں دیکھ سکتے ہیں، آپ عمرے کو جائیں، حج کو جائیں، دیکھیں آپ کتنے لوگ وہاں کے خوش دل ہیں اور کس طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان وصیتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ہے کہ انصار مدینہ کے لوگوں کے ساتھ ہمیں محبت کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر علیم رب حلیم۔